رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، یہ عرفان رمضان کی خوبصورت سی بزم ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تمیز کرنے کا حکم دیا ہے، اسی نے حلال اور حرام قرار دیے ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے حلال قرار دے دیا وہ قیامت تک حلال رہے گا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا وہ تا قیامت حرام رہے گا۔ اس میں معاشرے کی فلاح اور بہبود ہے، اس میں امت مسلمہ کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ جسے ہم حلال کہتے ہیں وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے روحانی اور جسمانی طور سے۔ جسے اللہ نے حلال کہا ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے انتہائی خیر ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے۔ اس کے فوائد ہیں، دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں، روحانی طور پہ، جسمانی طور سے، یہاں تک کہ تخیل کے باغ بھی کھل جاتے ہیں جب ہم حلال غذا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کچھ چیزوں کو بہت مختصر حرام قرار دیا ہے۔ میں تو حیرت میں ہوتا ہوں ان چیزوں کو کہ جو تعداد کے مطابق ایک 1% بھی نہیں ہے، حرام قرار دیا ہے۔ انسان بڑا عجیب ہے کہ ان کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی ساری چیزیں کھانے پینے کی ہیں، اگر کچھ چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، پروہیبٹڈ قرار دیا ہے، ممنوع حرام کہا ہے، ہم اس کی طرف کیوں متوجہ بھی ہو جاتے ہیں، حیرت ہے۔ مگر کہیں پہ ایک گرے ایریا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں فرق نہیں مل رہا ہوتا کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ کس لسٹ میں آتا ہے، اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا اس سے ہم کیسے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کھانے کا اثر انسان کی زندگی پہ بہت پڑتا ہے۔ یعنی میری شخصیت میں جہاں ماحول اور صحبت کا اثر ہے، وہاں ان غذا اور ان دسترخوانوں کا بھی بہت زیادہ اثر ہوگا کہ جو میرے جسم میں آج تک اترتے رہے میری روحانیت کے اوپر۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ فقراء یا اولیاء اللہ کھانے کے حوالے سے بہت محتاط رہتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی سنا اور دیکھا اور ان کے ساتھ صحبت گزاری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے حرام کمایا، کھایا یا بنایا ہو، ان کے ہاتھ سے بھی نہیں کھاتے کہ اس سے ہماری روحانیت پہ اثر پڑتا ہے، یعنی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ خواتین و حضرات، بعض اوقات آپ سفر میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ بیرون ممالک تشریف لے جاتے ہیں، ایسی غذا، ایسے ریسٹورنٹ سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس آپشنز دو ہی ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو تمیز کرنی ہوتی ہے۔ غذائیات میں کیسے تمیز کر سکتے ہیں؟ حلال اور حرام کا فرق ہے کیوں؟ اور کس حد تک اس کے فوائد انسانی زندگی میں نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اس پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ موضوع بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو سارا سال یہی احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو پرواہ نہیں ہے، پھر وہ آزاد ہیں، پھر ان کے ساتھ حساب و کتاب کے معاملات ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائے میرے دائیں جانب پیارے ہیں، لطیف ہیں، ان کی گفتگو میں جب یہ نہیں ہوتے تو ہم ان کو مس کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ موجود ہیں تو ایک مہک ہے، ان کے لباس سے بھی خوشبو آتی ہے، ان کی گفتگو سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حالیہ طور سے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، حرمین شریفین کی زیارت سے یہاں منور ہو کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے حج عمرے، جو یہ میری ڈیفینیشن کے مطابق پچھلے سال ان کا حج تھا، یہ عمرہ ان کا بڑی تعداد میں رہا، ان کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائیں، قرآن اور احادیث کی بہترین ترجمانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کشادہ کیا ہے، ان کے حافظے کو قوی رکھا ہے۔ جناب مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت مس کر رہے تھے ہم۔ بس آپ کی محبتیں تھی، آپ سب کے لیے دعائیں وہاں کی، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے، دائیں جانب تشریف فرمائیں۔ عمدگی ان کا خاصہ ہے، لطافت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، آن ایئر آف ایئر ایک ایسا ذوق ان کا بلند و بالا رہتا ہے کہ جس سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان والے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ پورا اترتے ہیں، اور جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ، جہاں ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تعاون فرماتے ہیں خیر کے کاموں میں۔ بہت ہی پیاری شخصیت کے آدمی ہے ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج تو آپ نے اچھا چشمہ لگایا ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ 2-3 دن سے جی ٹی وی ماشاءاللہ بہت اپ جا رہا ہے، تو آج پتہ چلا کہ حرم میں دعائیں ہو رہی تھیں. حرم میں دعائیں ہوتی ہیں. واہ خوبصورت. آج بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرمائے، میں تو سارا پروگرام ہی اس لیے خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ جو احباب یہاں آتے ہیں جی ٹی وی کی اس خوبصورت سی نشست میں، ان کا پوری زندگی دین اور دینیات کی تبلیغ کا کام رہتا ہے. آپ دین حقہ کی سربلندی کے لیے ایک زمانے سے محو سفر ہیں، اور آپ مدارس ہوں، محافل ہوں، مجالس ہوں یا سیاسی میدان ہوں، ہر جگہ متحرک نظر آتے ہیں. عالم ہیں، باعمل ہیں، اور خدا نے ان کو سیاسی بصارت بہت پختگی کے ساتھ دی ہے، دینی بصارت بہت گہری دی ہے، اور بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہیں، قوم کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں. جناب علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زیادہ ہی تعریف کر دی آپ نے کچھ. میرے لیے خوشی کی باعث ہے، اور یہ سب چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. پروگرام میں تشریف فرمائیں. بہت ہی پیارے ایک خاص انداز ہے گفتگو کا، خاص طور سے معاشرے کے وہ پہلو ہوں کہ جن پہ نگاہ طائرانہ ہونی چاہیے. ان کی نگاہ زاہدانہ اور طائرانہ ہی ہوتی ہے. فصاحت اور بلاغت کے مالک ہیں، بہت کمال گفتگو فرماتے ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میں آج پورے دن جس آواز سے محظوظ ہوتا رہا، مجھے سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی یاد بارہا آتی رہی. ابا جی حضور سید ریاض الدین سہروردی صاحب کے کلام پڑھتے رہے اور کمال انداز سے پڑھتے رہے. حیدرآباد سے تشریف لائے، اس لیے میں نے ان کو آج زیادہ زحمت دینی ہے. جناب ارشد سہروردی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد صاحب، پروگرام کا آغاز ہو جائے گا اور آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. اگر ایک مختصر سا کلام آپ پڑھتے ہیں تاکہ نعت خوانی کے جو آداب ہیں وہ بھی عیاں ہو جائے، پھر ہم حلال اور حرام کی طرف جائیں گے، وہ بہت ضروری ہوگا. درود شریف ایک بار محبت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں. بس ایک دل تھا جسے کر گے ہم نثار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. اے تاجدار جہاں، اے حبیب رب کریم، اے تاجدار جہاں، اے حبیب رب کریم، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے. سمجھ کے تاج ماں حضور کی نالین، سمجھ کے جے ماں
کے زمانے کے تاجدار چلے ریاض انہیں کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی ریاض انہیں کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی وگرنہ بازی تھے ہائے ہائے ہم کیا کہ زندگی کی ہار بھائی بہت پیارا، چلے بہت پیارا۔ قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، بہت خوب، چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، بہت خوب۔ قرار پانے زمانے کے بے قرار بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہ جو فرق ہے حلال و حرام کا، یہ ہے کیوں؟ فوائد کیا ہیں اس کے، اور کس چیز میں حلال و حرام ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں قرآن کریم کی جو سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، 286 آیات 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی آیت ہے آیت مداینہ، جس میں لین دین کا حکم دیا گیا ہے، حلال حرام سے متعلق اشارات اس میں دیے گئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں مستجاب الدعوات کیسے بنوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اطب مطعمک، اپنا کھانا پینا حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ واہ گے۔ واہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حرام لقمے سے پروان چڑھا ہوا جسم، اس کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس حدیث کی سند پر کلام ہے، لیکن اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آیا، بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، یطیل السفر، الہا وزاری کے ساتھ یا ربی کی صدا لگا کر دعا مانگتا ہے۔ مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، مشربہ حرام، پینا حرام کا، جسم حرام سے پلا بڑا، فانا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب حلال اور حرام کا کینوس بہت وسیع ہے۔ ایک گوشت ہو گیا، ڈیری اور ملک ہو گیا، بیکری آئٹم ہو گئے، بیوریجز ہو گئے، میڈیسن ہو گیا، پھر اس کے علاوہ فائنینسنگ ہو گئی، سورسنگ ہو گئی، پروسیسنگ ہو گئی، پھر اس کی مارکیٹنگ ہو گئی۔ یہ پوری چیزوں کو حلال اور شریعہ کمپلائنٹ میں لانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ بنیادی طور پر شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کے اسباب کو اگر سمرائزڈ فارم میں ہم بتانا چاہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ چیز نجس نہ ہو، جو نجس ہوتی ہے وہ حرام۔ دوسری چیز اس میں ضرر نہ ہو، صحیح۔ اور تیسری چیز اس میں نشہ نہ ہو، اور چوتھی چیز وہ کرامت انسانی، یعنی انسانی اعضاء کو کھانا یہ انسانی کرامت کے خلاف ہے۔ اسی طرح پھر جو کھاد استعمال ہوتی ہے وہ پاک ہو، جو پانی ہے وہ مستعمل ہے اور ناپاک ہے تو اس کا استعمال نہ ہو، یا چیزوں کو سٹوریج کرنے کے لیے جو کیمیکل اور کیمیائی مواد استعمال کیا جاتا ہے اس کے انگریڈینگز اور اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں۔ ذبح اور ذابح، یعنی ذابح مسلمان یا اہل کتاب ہو، اور اگر اہل کتاب یا مسلمان بھی ہو لیکن وہ بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں حرام کے اندر چلی جاتی ہے۔ اچھا۔ بنیادی طور پر بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اشتراک سے اس پر کئی سیمینار اور پروگرامات ہو چکے ہیں۔ اس وقت حلال انڈسٹری جو غذا سے متعلق ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ایون کہ 3 کھرب امریکی ڈالر تک حلال کا جو تجارتی حجم ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان یہاں بھی پیچھے ہیں، یعنی گلف کنٹریز 44 ارب امریکی ڈالر کی درآمدات کر رہی ہے
کھانے پینے سے متعلق۔ انڈونیشیا جو سب سے بڑا مسلم آبادی پر مشتمل ملک ہے، وہ برازیل سے مرغی جو ہے وہ منگوا رہا ہے۔ ایون کہ مکے اور مدینے میں بھی البیک اور بڑے بڑے ایسے اداروں میں وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے کہ ذبح مشینی ہے یا ہاتھ کا ہے، غیر مسلم کا ہے یا مسلمان کا ہے، اس میں تسمیہ پڑھی جا رہی ہے یا نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ تو جب تک ہم حلال اور حرام کے اس فرق کو سمجھیں گے نہیں، اور پھر زمانے کے جو تقاضے ہیں، جو اپ کمنگ چیلنجز ہیں، اس کے مطابق اس سانچے میں ڈال کر حلال کرائیٹیریا کو معلوم نہیں کریں گے، ہماری عبادتیں اور ریاضتیں کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ عبادات کی وجہ سے نہیں پھنسیں گے، معاملات کی وجہ سے پھنسیں گے۔ رسب بسبب المعاملات، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں اور قرآن میں جو آتا ہے کہ حلالن طیبہ، کافر جو ہے وہ ہائیجینک اور صفائی کو دیکھتا ہے، مسلمان حلال ہونے کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ شریعت کا مزاج یہ کہ دونوں چیزوں کو دیکھا جائے، وہ چیز ہائیجینک بھی ہو اور وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ حلال بھی ہو۔ انشاءاللہ عبادات کی توفیق ملے گی۔ آخری بات جو رسولوں کو اللہ نے حکم دیا، کلو من الطیبات وعملوا صالحا، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا یہاں کنیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا، کھانے کا نیک عمل کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز میں دھیان نہیں ہوتا، تلاوت میں استحضار نہیں ہوتا، دعاؤں میں جو ہے وہ توجہ اور یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو ساری خرابیاں یہاں سے شروع بہت خوب بات کی مفتی صاحب نے، حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے، یعنی ایک تو اس غذا کا اپنی ذات میں حلال ہونا بہت ضروری ہے، پھر اس کا کسب حلال ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال حرام آیا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ اسلام میں کھانے جیسی ہے تو وہ ویسا ہی اثر دے گی کہ جیسا جسم کو حرام غذا دیتی ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، ہم لوٹ کر آئیں گے، مزید گفتگو ہوگی، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان ہم نے سنا ہے حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک بات ایسی ہے جو شاید آج کے زمانے میں بہت ریلیونٹ ہو، کہ عرب اونٹ کھاتے تھے تو ان کی آداب، خد و خال، انداز، اخلاق پہ اونٹ کی جو غذا ہے، یعنی اونٹ کھانے سے اثرات نمایاں ہوتے تھے۔ یعنی اگر دشمنی ہوتی تھی تو لمبی چلتی تھی، کینہ پروری بھی کرتے تھے اور انتقام لیتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ترکستان کے خطے میں آئے جس میں یہ سارا علاقہ ہے، آج کا ٹرکی نہیں بلکہ اس کے بڑا، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ گھوڑے بھی کھاتے ہیں اور اس کا اثر ان کی زندگانی پہ آتا ہے، جنگجو ہوتے ہیں، لڑاکا ہوتے ہیں، تیز دام ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں افریقہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بندر کھاتے ہیں، تو ان کی شخصیات میں بندر کی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں، اچھل کود، ناچ گانا، یا پھر ان کی طرح بولنا، یہ سب چیزیں۔ اور کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند کی طرف ہم نے دیکھا تو لوگ مرغی کھاتے ہیں شوق سے، چکن۔ تو چکن کی خاصیت میں یہ ہے کہ ساری ہوتی ہیں اور ہر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ذبح ہوگی، میں ذبح نہیں ہوں گی، اور اس طرح بتدریج ہر ایک ذبح ہو جاتی ہے، اور وہ آخر تک یہی سوچتی ہے کہ جب تک میری گردن پہ چھری نہیں چلے گی میں شور نہیں مچاؤں گی، خاموش رہوں گی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور ہم سب ایسے ہی ایک معاشرہ بنتے جاتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید فلسطین آپ کو یاد آئے، یکم رمضان سے آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں، بارہا کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ہم اپنی غذا کے حلال و حرام کی گفتگو تو کر رہے ہیں، مگر وہ جو اس وقت نوالا بنے ہوئے ہیں صہیونیت کا، ان کے حوالے سے بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ صرف ذرا سی کھڑکی دے کے واپسی ہم پروگرام کے موضوع کی طرف آئیں گے۔ علامہ صاحب، بات غذا کی ہو رہی ہے، حلال و حرام کی ہو رہی ہے، بین الممالک جو لوگ تشریف لے جاتے ہیں یہ مسائل درپیش رہتے ہیں، تو وہ کچنز، وہ ریسٹورنٹس کے جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہے نہیں ہے، وہاں سے کھانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ دیکھیے وہ ساری بات میں کرتا ہوں آپ سے، اور کچھ اشارے بھی دوں گا، کچھ کوڈ بھی دوں گا جو ان شیشیوں پہ، ان چیزوں پہ، ان غذا پہ، اجناس پہ لکھے ہوتے ہیں، جن میں ان کا پورا فارمولہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جن سے بچنا چاہیے، جس میں یہ چیزوں وہاں نہیں، اگر یہاں بھی وہ چیزیں ملیں تو وہ یہاں بھی ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ دو طرح سے جائز اور ناجائز ہے۔ ایک بار سب چیزیں حلال ہیں لیکن پھر بھی ناجائز ہے، حرام ہے ان کا استعمال۔ لیکن ایک بار کیا ہے، وہ چیز خود حرام ہے بذات ہی،
اور تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ کسی سبب سے، یعنی جیسے اس طرف اشارہ کیا نا مفتی صاحب نے کہ وہ عین نجس، ایک تو ہے عین نجس، ایک نجس نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ایسی چیز ملا دی گئی ہے جس کے سبب سے وہ نجس ہو جاتی ہے، بے سبب ہے۔ لیکن وہ سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو مبارکباد ہے، آپ تشریف لائے، عمرہ کر کے آئے، اور یقیناً وہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں، اور یہ میرا اشارہ حکمرانوں کی طرف ہے، کسی عوام کی طرف نہیں۔ عوام تو بیچارے ظاہر مجبور ہیں، ان کے تو محدود ہیں اپنے حدوں کے اندر، وہ تو نکل نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے دعا کیجئے، ابھی عید پر سارے حکمران کہیں گے نا دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں، نمازوں میں دعا مانگی گئی، لاکھوں آدمی نے دعا مانگی، کروڑوں نے مانگی۔ یہ دعا سے مارنا چاہتے ہیں اسرائیل کو، اسرائیل گولی سے مار رہا ہے بھائی، اسرائیل ٹینک سے مار رہا ہے، اسرائیل میزائل سے مار رہا ہے۔ یہ اس غذا کا اثر ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، یہ جو کھاتے ہیں نا بغیر دیکھے، وہاں سے جو بھی آ رہا ہے، یورپ سے مغرب سے جو مال آ رہا ہے بغیر دیکھے، احتیاط نہیں، یہ خرید لو، مسلمان کی دکان سے خرید، مسلمان کی دکان سے کیا خرید رہے ہو تم؟ معلوم ہے تم کو تم کیا خرید رہے ہو؟ غور کیا ذرا سا، ایک گاڑی لینے جاتے ہو تم، سائیکل لینے جاتے ہو، اسکوٹر لینے جاتے ہو، کتنی تحقیق کرتے ہو؟ ایک دوپٹہ خریدنے جاتی ہیں عورتیں تو 6 چکر لائیں گی تاریخ روڈ کے، بار بار کس کا یہ رہ گیا، اس کا یہ کلر رہ گیا، اس کا کلر رہ گیا۔ شادیوں میں دیکھ لیں، ابھی عید پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے شاپنگ کے لیے۔ اور کھانے پینے میں جس کا اثر تمہاری روح پہ پڑے گا، تمہارے جسم پہ پڑے گا، تمہاری معنویات پہ پڑے گا، اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ بس جی مسلمان کی دکان سے مسئلہ معلوم ہو گیا، مسلمان کی دکان سے خرید لیا رہا، کیا مطلب؟ آج کا دور ایسا ہے، کتنی قسم کی چیزیں اس کے اندر ملائی جا رہی ہیں، کس کس حیوان کی یعنی نجس کی چربی کی جیل بنا کے اس میں جائی جاتی ہے، اس کو غذا کو محفوظ کرنے کے لیے۔ وہ فارمولا ان کا جو ہے میں بھی بتا دوں گا آپ کو، کہ وہ کوٹ پہ پڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یعنی اس کی تشریح ہمارے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ماشاءاللہ ویسٹ میں، انہوں نے بڑی اس پہ تحقیق کی، اور میں نے وہ ساری نکالی ہے، مجھے بھیجی، کیونکہ میں رات سے جب آپ نے ٹاپک دیا تو میں اس پہ لگا ہوا تھا کہ بھائی مجھے بتاؤ، کچھ بتاؤ کیا ہوا اس پہ کام۔ تو جیسے انہوں نے فرمایا ایسے وہ سارا کام بہت ہوا، تو ہمیں تو معلوم تھا، لیکن میں چاہتا تھا پروف، تو وہ چیزیں کبھی میرے پاس آ جائے، وہ چیز وہ ریسرچ پوری آ جائے۔ تو اس میں ایک ایک چیز کا فارمولا لکھا ہوا ہے نا کہ کس میں کیا چیز شامل ہے۔ دیکھیے بعض اوقات جانور حلال ہے، گوشت حلال ہے، لیکن اس کا بال تو حلال نہیں ہے۔ ان کے بالوں سے اگر کوئی کیمیکل بنا کے یا کوئی جیل بنا کے یا کوئی سفوف بنا کے یا کوئی لیکوڈ بنا کے یا مادہ بنا کے، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں غذاؤں کو سیو کرنے کے لیے، وہ کیا جائے تو جانور حلال ہے، لیکن پورا جانور مشین میں ڈال دیا جائے، اور پورے مشین میں جیسے اس طرف اشارہ کیا انہوں نے کر کے، اور اس کی وہ جیل بنتی ہے خاص، وہ جیل ڈالی جاتی ہے غذاؤں میں، جو ریسیپی جس کو نہیں کہتے آپ ریسیپی آتی ہے ایک تو یہ چیز ہے نا۔ دوسرا پہلو یہ دیکھیں نا، نہیں جی سب چیز حلال ہے، سب چیز حلال ہے، وہ حلال یہاں سے حلال انڈسٹری سے وہ ہم سے لے رہے ہیں، گوشت بھی ہم سے لے رہے ہیں، سب ہم سے لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے حلال، حالانکہ اس کے اوپر بھی اب جامع ازہر کا فتویٰ آ گیا کہ اس کا بھی اب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت سی برانڈز کا نام نہیں لینا چاہتا میں، ان برانڈز کے لیے آگے کہ نہیں اب یہ غلط ہے، پہلے حلال تھا اب یہ حلال نہیں ہے، لیکن چلیں خیر اب حلال لکھا ہوا ہے نا حلال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے پیسے سے میرے بھائی کو گولی ماری جا رہی ہے، غذا ہے، لیکن اس کا پروفٹ کسے جا رہا ہے؟ تو جو قومیں ایک برگر کا، ایک وہ برانڈ کا، ایک کھانے پینے کی چیز کا، ایک کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی، اتنا نفس پہ قابو نہیں ہے، کیوں ہم نہیں بنا سکتے حلال انڈسٹری؟ دنیا میں کتنے ایسے دو تین ممالک ہیں جنہوں نے سوئی سے لے کے جہاز تک، میزائل تک اپنا بنا لیا۔ ان کے بازاروں میں جاؤ، کھانے پینے کی ہر چیز ان کی اپنی میں، ہر چیز یہاں بھی ملتی ہے اب تو۔ تو اب سوال یہ کہ کیا مسلمان 2.25 ارب مسلمان کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تیار کر سکتے؟ اس قابل بھی اب یہ نہیں رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بائیکاٹ کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ میں کر رہا ہوں، آپ اعلان کر رہے ہیں، علماء اعلان کر رہے ہیں، کس کو اعلان کرنا چاہیے تھا؟ حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا نا۔ کس حکومت نے کیا مجھے بتائے نا؟ جب حکمران یہ پابندی لگا دیں گے، کیونکہ حکمرانوں کے منافع وہاں کے ساتھ ہیں، معذرت کے ساتھ، لہٰذا وہ جو آپ بار بار چھیڑتے ہیں نا مجھے، وہ اس کا ذکر کرتے، تو اس وقت ہاٹ ایشو ہے یہ۔ تو یہ جب حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے کھانے پینے میں، میں آگے انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن ابھی میں اور بھی مہمان ہیں آپ کے، سب کا وقت وجہ فرمایا آپ نے، بہت ضروری اور اہم سنجیدہ پہلو پہ آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور کلو، کھاؤ پیو، اور پھر اس نے یہ بارہا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اسراف نہیں کرو۔ ہمارے دسترخوانوں میں، یعنی آج ہم افطار کی بات کر لیتے ہیں، وہی دسترخوان ہے، اسی مزاج کا دسترخوان ہے کہ جو عہد نبوی میں ہوتا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا، آپ کا کھانا پینا، اس میں ہماری سنت کیوں نہیں جھلکتی ہے؟ رمضان میں اور غیر رمضان میں میرا خیال ہے فرق رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ کو کھجور اور پانی کے سوا اگر کچھ میسر نہیں تو انہیں
मुयस्सर नहीं था। अच्छा, ये नहीं कि लोगों ने अंगूर पेश किए, खजूरें पेश की, फ्रूट पेश किए और आपने फरमाया हो नहीं भी मैं तो खजूर और पानी पे गुजारा करूँगा, आप ये ले जाओ। हमें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नेमतें हलाल में से अगर हमें नेमतें मुहैया कर रहा है तो हमें वो नेमतें कबूल करनी चाहिए। और बिलखुसूस रमज़ान में हम सब अल्लाह के मज़दूर हैं। अच्छा, दिन भर हम मज़दूरी करते हैं, रोज़े की शक्ल में मज़दूरी करते हैं। अगरचे मज़दूरी मिलने का एक दिन अल्लाह ने ईद का दिन रखा है, इसके बावजूद भी हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मज़दूरी अल्लाह ताला इफ़्तार के वक्त हमें दे देता है। तो फिर वो जो मज़दूरी देने वाला है, जो मालिक है, जो हम सब का बड़ा है और जिसको खुश करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो ख़ुद भी इसी से खुश होता है कि अब मेरे बंदे दस्तरखान पर बैठे हैं तो हलाल चीज़ों में से मेरी नेमतें खाएं। जो ज़्यादा खाएगा वो शुक्र भी इंशाअल्लाह ज़्यादा करेगा, और जिसको कम मिलता है वो नाशुक्री भी करता है। वो कहता है अल्लाह ने तो यार मुझे कुछ दिया ही नहीं। रमज़ान में देखो लोग क्या खा रहे हैं, वो शुतुरमुर्ग से रोज़े खोल रहे हैं, मेरे लिए तो दाल भी मुयस्सर नहीं है। हमें मिला ही नहीं शुतुरमुर्ग। जी आपके फतवे के बावजूद नहीं मिला हाँ, शुतुरमुर्ग। देखो फिर भी नहीं मिला। तो मकसद कहने का ये है कि अगर इसराफ आम मालूम, जैसे शादी है किसी की, वलीमा कर रहा है, अब उस पर पता चला कि 20-25 खाने उसने अपनी एक स्टेटस दिखाने के लिए 20-25 खाने उसने रख दिए, और खाना किसी ने क्या होता है उसमें इतना ज़ाय होता है, और वो फिर लोग भी हिर्स की वजह से कि हो सकता है दूसरी दफ़ा आऊँ तो ना मिले, रश की वजह से वो पहली दफ़ा में इतना निकाल लेता है कि वो उसको खा नहीं पाता, फिर वो छोड़ के चला जाता है, फिर उसका बचा हुआ दूसरा कोई भी नहीं खाता। तो इस तरह नेमतें ज़ाय जाती हैं। इसके बारे में भी एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, दोपहर का वक्त था, तो आप जैसे बाहर निकले तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बाहर आए। थोड़ी देर बाद देखा तो हज़रत उमर फारूक भी बाहर आए। आपने इन दोनों से पूछा तुम्हें किस चीज़ ने घर से बाहर निकाला? तो उन्होंने, ज़ाहिर बात है नबी करीम सल्लम के साथ रहते थे तो कुछ हालात से, उससे घरेलू हालात से, मईशत से सब कुछ वाकिफ़ थे। जी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सच पूछो तो हमें भी उसी चीज़ ने बाहर निकाला है जिस चीज़ ने आपको बाहर निकाला। यानी ये तीनों भूखे थे, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। आप एक सहाबी का बाग था, उस बाग में तशरीफ़ ले गए, उनको भी साथ ले गए दोनों को। वहाँ जब गए तो वो बाग वाला जब देखा बड़ा खुश हुआ, और उसने खोशा खजूर का जो थोड़ा सा ज़्यादा तैयार था वो काट के लाया। हज़रत उमर फ़ारूक भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, अबू बकर सिद्दीक़ भी उसमें से खाने लगे। तो ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर क्या तुम्हें पता है ये सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम जो अल्लाह ने कहा है वो यही नेमतें हैं, ये नेमतें। यही नेमतें हैं कि अल्लाह तुमसे क़यामत वाले दिन अपनी नेमतों के बारे में भी सवाल करेगा। हज़रत उमर रोने लगे कि या रसूलल्लाह हम भूख से ये खा रहे हैं, यानी भूख की वजह से हम खा रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमसे पूछेगा? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। मकसद कहने का यह है कि हम इतना बेतहाशा, अल्लाह ताला की इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि हम गिन भी नहीं पाते। गरीब अमीर सभी वो नेमतें इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन्होंने भूख की वजह से खजूर भी ली है तो अल्लाह के हबीब उन्हें फरमाते हैं अल्लाह रोज़ आखिरत पूछेगा। का मकसद ये है कि इसे ज़ाय नहीं करना है, इसे ज़ाय नहीं करना है, उतनी ही लेना है जितनी तुम्हारी ज़रूरत है। वजह फरमाए, एक छोटा सा सवाल बात से आपकी लताफत से महसूस होना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं तो मैं ही पूछ लेता हूँ, ऐसा ना हो, मतलब ये कोई अटैक नहीं है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि हमने सुना था कि एक ज़माने में एक उलमा का ग्रुप इमाम खुमैनी के पास तशरीफ़ ले गया, उन्होंने इस बात पे नक़द किया कि भाई ये आलिम दीन नहीं है। मौलवियों की इतनी मोटी मोटी तोनें क्यों होती हैं? ये इसलिए कि खा पी के बैठ जाते हैं। अच्छा, मसलन अब नाश्ता किया, उसी वक्त मदरसे का टाइम हो गया, वॉक का टाइम नहीं मिलता, अब मदरसे में वहाँ जाके आलती पालती मार के, और पढ़ाना भी ये नहीं कि एक क्लास अभी पढ़ाई तो आधे घंटे फिर रेस्ट है, वो सुबह जो बैठेंगे जोहर तक पढ़ाते ही रहेंगे। अब वो जो बैठ बैठ के इसकी वजह से खाया पिया बैठ गए या फिर थक गए तो लेट गए, तो इससे फिर पेट बढ़ता है। क्या मशवरा देते हैं? एक्सरसाइज करनी चाहिए? करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल वफा ले रहे हैं, यानी खाने पीने में कोई मुमानियत नहीं है, मगर फिर उसको आपने हजम भी करना है। फिटनेस, मोमिन जो है वो मर्द मैदान बनकर उतरेगा, यही ख्वाहिश है। मज़ीद गुफ्तगू होगी और बहुत अच्छे अंदाज से होगी। लौट कर आएंगे एक मुख्तसर वफा अल इस्लामी में, आपका इंतजार है। रमजान इरफान
रमजान इरफान रमजान। खुश आमदेद ख़वातीन और हज़रात, हम बात कर रहे हैं रिज़्क़ हलाल और हराम के ऊपर, फिर उसकी तक़सीम और फिर उसके कस्ब के ऊपर। बहुत अच्छी बातें हमने अब तक की हैं और प्रोग्राम में मज़ीद ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरज़ू है, दिल है कि इस मौजू को आज हम एक कामिल अंदाज से टच करते हुए जाएं, क्योंकि बहुत से अहबाब ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरी बहनें बेटियां घर में ये कहती हैं कि जो शौहर लाता है वो हम पका देते हैं, वो खिला देते हैं। अब वो हमसे तवक्को करता है कि औलाद की तरबियत अच्छी हो, बच्चे फर्माबरदार हो, मगर ये होता नहीं है। हमने तो अपना बेस्ट दिया है। तो वो जो शौहर लाता है ना, वहीं से काम स्टार्ट होता है कि वो क्या लेकर आता है, फिर उसके बाद वो तकसीम कैसे करता है। और फिर मैं ये जो ज़कात का मौजू है ना, ये आज नहीं है, मगर ये क्यों है माल को साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो जो आप अपने लिए भर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, वो वैसे ही बदबूदार हो जाता है। उसको तकसीम करते रहें। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने घर बनाया है, मेरा घर आके देखें, बड़ी मेहनत से बनाया। आप तशरीफ़ ले गए घर में, आपने उस घर को देख के कहा बड़ी मेहनत लगी होगी, कितना अरसा? कहा पूरी ज़िंदगी लगी, तब जाके बुढ़ापे में एक घर बनाने में कामयाब हूँ अपने नाम का। आपने कहा देखो अल्लाह ताला जो तुमसे घर बनवा रहा है जन्नत में, वो कितना आसान है, उसको क्यों नहीं बनाते? ये तो टूट जाएगा, कल कोई और मालिक होगा इसका, परसों कोई और होगा, वो घर हमेशा का होगा, खालिदीन फ़ीहा। उस घर के बारे में क्या तैयारी की? वो घबरा गया। उसने कहा हज़रत अमीरुल मोमिनीन, मौला कायनात, मैं इस घर को उस घर कैसे काबिल बनाऊं, वहां कैसे बनाऊं, इस घर से अब तो मैंने मेहनत यहां कर ली है। का एक है हल बहुत प्यारा, इसका एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए वस कर दो, और उन लोगों को बुलाओ जो मसाकीन है, गुरबा है, मुसाफिर हैं। यहां पे आपकी माल की तहारत का सिलसिला शुरू हो जाता है, मगर कस्ब हलाल होना चाहिए। मुझसे अब आपकी तरफ आता हूँ, ग़िज़ाइयात की बात हो रही है। अच्छा ये भी तो है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि फ़िक़्ह में कुछ जगहों पे कुछ चीज़ किसी के लिए हलाल, किसी के लिए मकरूह, किसी के लिए हराम है। ये फ़र्क क्यों आया है? यानी मिसाल के तौर पे हम गए, हमने मछली खाई, झींगा खाया, अब कुछ ने कहा कि ये झींगा ठीक है, जायज़ है, मगर कुछ जगहों पे मकरूह भी आ गया। अब अंडा हम सुबह खाते हैं, सुनने में आया मकरूह है, तो कराहियत किस दर्जे की होती है, उसमें क्या मुमानियत है? देखिए हदीस पाक में बहुत वाज़े फरमाया, अल हलाल उबय्यन वल हराम उबय्यन, हलाल भी वाज़े हैं, हराम भी वाज़े हैं। वबैनहुमा उमूर मुश्तबिहात, इसके दरमियान कुछ चीज़ें डाउटफुल हैं, मुश्तबा हैं। अब नस से जो चीज़ साबित नहीं हो कि आया हलाल है या हराम है, तो उस पर उलमा या फ़ुक़हा वो कुरान और हदीस की रोशनी में बहस करते हैं। और ज़ाहिर है कि हर आदमी का अपना एक मतबा नज़र होता है, उसका एक परसेप्शन होता है। तो अगर उसको वो चीज़ हलाल नज़र आती है तो वो हलाल करार देता है, हराम नज़र आती है हराम करार दे देता है, कुछ लोग उसको मकरूह करार देते हैं। हमें इस सिनारियो में क्या करना है, वो भी हदीस पाक में रहनुमाई मौजूद है। दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, छोड़ दो उन चीज़ों को जो तुम्हें शक में डाले, और ले लो उन चीज़ों को जो शक से पाक हो। फरमाया जो शुबहात से भी बच गया, उसने अपने दीन को महफूज कर लिया। कल क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये चीज़ हलाल थी, खाई क्यों नहीं। हाँ, हराम करार देना अलग चीज़ है, चूँकि ये जो बनी इसराइल के या यहूद के उलमा थे, इन लोगों को अगर उन्होंने अपना खुदा बनाया था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एतराज़ किया कि आका ये तो उनको पूछते नहीं है। कुरान कहता है इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। तो आका ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया था कि इन्होंने हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दे दिया था। तो उलमा से पूछते रहे, और टू बी ऑन दी सेफ साइड, यानी इस टेबल पर अगर 100 चॉकलेट है और हमें पता चल जाए एक में जहर मिला हुआ है, तो हम उसमें से 10 नहीं खाएंगे, इवन के एक भी नहीं खाएंगे, मैं भी जो मैं उठाऊं उसी में जहर हो। तो आखिरत के एतबार से भी अगर इतनी एहतियात होगी तो हम महफूज रहेंगे। बहुत खूब। व्हाट्सएप पे हमारे पास सवालात आए हुए हैं, बड़ी तादाद में आए हुए हैं, सुनते हैं कि क्या सवाल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, मेरा सवाल ये है कि 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण हो रही है, तो उसमें कहा जाता है कि औरत को न छुरी इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कैंची इस्तेमाल करनी चाहिए। तो शरई क्या हुक्म है इसके बारे में? वाकई ये चीज़ की औरत पाबंद हो सकती है? तो इसके बारे में रहनुमाई करें, शुक्रिया। अच्छा जी, इस बात की तस्दीक भी हो जाएगी, यहाँ पर तस्सीह भी हो जाएगी। सुनने में तो ये आया है कि 8 अप्रैल को बड़ा कोई लंबा चौड़ा सूरज ग्रहण होगा, जिसमें दिन की रोशनी ही गायब हो जाएगी, काफ़ी देर तक ये रहेगा, शायद पूरा दिन इस तरह का सिलसिला रहे। इस पर अभी तक मैं तहकीक नहीं कर सका इस हवाले से, मगर हाँ सवाल आया है तो मैं इसका जवाब ले लूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो ख़वातीन प्रेगनेंट होती हैं, सूरज ग्रहण पे का इन पर क्या असर पड़ता है और ग़िज़ाइयात में इनको क्या देखना चाहिए? शरई तौर पर तो खैर ये ममानियत नहीं है, इसे तो मैं तोहम परस्ती ही कहूँगा। अच्छा। अलबत्ता
اگر کوئی ڈاکٹری طور پر کوئی آنکھ پہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہ ڈاکٹر حضرات بتلائیں گے. شریعت نے ایسا منع نہیں کیا. البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ صحابہ کو بھی جمع کرتے، آپ امامت فرماتے اور نماز پڑھتے، جسے ہم کسوف کی نماز کہتے ہیں، ایسے ہی اور لمبی لمبی پڑھتے رہتے. جب فارغ ہوتے کسی کو بھیجتے، دیکھو باہر گرن ہے یا ختم ہو گئی، جی وہ آ کے بتاتے یا رسول اللہ بھی ہے، آپ پھر نماز شروع کر دیتے. صحیح. تو یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، چونکہ یہ چیزیں ساری اللہ کے قبضے میں بے ہیں. شک ایسے ہی ہے. اور کوئی جو لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ دکھا دیتا ہے، دیکھو تم اس کو رب سمجھتے ہو، رب نے اس کو بھی بے نور کر دیا، تو رب تو کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے جس کو یہ تم تو سمجھ آیت رہے. اللہ ہے. بالکل، یہ تو نشان آیتان من آیات اللہ، یہ دونوں سورج بھی اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں. جی بے شک صحیح فرمایا. اللہ صاحب آپ بھی اس پہ رائے دیتے ہیں کہ سورج گرہن کا خواتین کی پریگننسی پہ حمل پہ کوئی اثر پڑتا دیکھیں، ہے؟ میں آپ کو اس بات عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اثرات مسلم ہیں، ثابت ہیں. ریزز ہیں، ٹھیک ہے نا، ریزز کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح پتھروں کے اثرات ہوتے ہیں. اثرات ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی قدرت ہے نا، یہ مثلا کسی انسان کا نہیں ہے، اللہ نے یہ اثر دیا ہے نا. اسی ایک پہاڑ کے اندر آپ دیکھیں نا کتنے قسم کا پتھر نکلتا ہے. پہاڑ ہے، پتھر ہے، سونا بھی پتھر ہے، چاندی پتھر ہے، فیروزہ پتھر ہے، عقیق پتھر ہے. لیکن اللہ نے اس ایک پہاڑی کے اندر دکھا دیا نا، اس میں نمک بھی ہے، اس میں کوئلہ پہاڑ کے اندر ہے، سب پہاڑ میں نا. تو ان کے اثرات الگ الگ ہیں نا، ہر چیز کے. کوئلے کی قیمت الگ ہے، سونے کی قیمت الگ ہے، چاندی کی قیمت الگ ہے، عقیق کی قیمت الگ ہے، زمرد کی پکڑا ہے نا، سب چیز اثرات ہیں. اس کا عقیدے یا مذہب سے تعلق نہیں، لیکن ان کے اثرات ہیں. جب ہم پہنتے ہیں کوئی چیزیں رکھتے ہیں تو اس کے اثرات. اسی طرح یہ چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہے نا، اس کے اثرات ہیں، سائنسی اثرات بھی نا، ان کے ریزز ہیں. اس لیے منع کیا جاتا ہے خواتین کو کہ اس عالم میں اگر جائیں تو بچے پر جو ہے وہ اگر ریزز، ضروری نہیں کہ سب پہ اثر کرے لیکن کسی پہ بھی. جیسے مچھر سب کو کاٹے گا، ملیریا سب کو نہیں ہوتا نا، یہ ہوتی ہے. اس لیے کراہت یا اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سب کو ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے نا. اگر کسی کو اثر ہو گیا تو اس کا بچہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر وہ ایب نارمل پیدا ہوتا ہے. سب کے نہیں میں بات کر رہا، پوری دنیا میں عورتیں پھرتی ہیں، حاملہ عورتیں، لیکن ایسا ممکن ہے. تو اس لیے احتیاط کرائی جاتی ہے، خواتین کو احتیاط کرائی گئی ہے کہ بھئی ان حالات میں، ان صورتحال میں باہر نہ نکلیں ورنہ یہ اثرات آ جائیں. ٹھیک ہے، بہتر ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کی بات رکھ لیتا ہوں، ذرا سا کالر کافی دیر سے منتظر ہے. کیا فرماتے ہیں جی؟ السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جی میں نبیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے قاری خلیل الرحمان صاحب سے یہ سوال کرنا ہے. جی جی کیجیے. مجھے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ تراویح کی نماز میں جو پیچھے مقتدی، جیسے ہم لوگ تراویح میں قرآن شریف سن رہے ہوتے ہیں تو وہ موبائل میں کھول کے قرآن شریف سن سکتے ہیں؟ خوب، دونوں سوالات وہ والی بات بھی پوری کر لیں. جو پتھروں کے اثرات ہوتے ہیں نا، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. ویسے طبی طور پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے یا کسی ڈاکٹر نے اس کی کوئی چیز بتا دی، وہ ایک الگ چیز ہے. اسلام نے پتھروں کی کوئی خاصیت نہیں بتائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر اسود سے بڑی خاصیت اور کس میں ہوگی؟ سیدنا فاروق اعظم حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جھکنے لگے، پھر سیدھا کھڑے ہو گئے، اور سیدھا کھڑے ہو کے پھر فرمایا کہ اے حجر اسود، میری نظر میں تو لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے کسی کو، نہ تو نفع دے سکتا ہے. میری نظر میں تو ایک پتھر ہے. اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. گویا میرا چومنا تیری کسی خاصیت کی وجہ سے نہیں ہے، نبی مکرم کے بوسے کی پیروی کی وجہ سے میں آپ کو چوم رہا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے سوال کیا کہ تراویح میں لوگ، اس کے لیے تو سامع کا ویسے اہتمام کرنا چاہیے کہ پیچھے حافظ ہو، حافظ ہی ہو اور وہی سنے. یہ نہیں کہ قرآن لے کے کھڑے یا موبائل لے کے کھڑا ہو. باقی ویسے اگر حافظ کا انتظام نہیں یا حافظ ہے اور وہ کچا ہے اور وہ بتانے میں بھی تھوڑا غلطی کرتا ہے، تو وہ اگر نسخہ اٹھا کے سن رہا ہے تو نفلی نماز کے اندر، فرض نماز میں نہیں، نفلی نماز کے اندر وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن ساری صف موبائل نکال کے کھڑی ہو جائے، ایسا نہیں، مناسب بھی نہیں لگے. 30 سیکنڈ دیں گے. دیکھیں جیسے میں آپ کو بتاؤں نا کہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، بات اسلام کی نہیں کہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے. جو چیزیں خلق کی گئی ہیں نا، میں ان کے اثرات کی بات کر رہا ہوں. جیسے دن اور رات بھی ہے نا، یہ سب چاند ستارے کسی کام کے لیے،
لیکن اثرات تو ہے نا ان کی روشنیوں کے. جیسے دیکھیے قاری صاحب نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا, میں نے بیوٹی کے لیے, ہاں دیکھیں نا بیوٹی, اس کا اثر یہ ہے کہ بیوٹی کے خوبصورتی لیے, آتی مطلب ہے کہ بیوٹی کے لیے یہ اثر ہے نا, یہ بیوٹی کے لیے. چاہ رہے ہیں کہ اچھے سے نہیں کہ ان کی باری نا میری عرض تو سن لیں, میں جو عرض کر رہا ہوں میں کیا کون سے اثرات کی بات کروں, بیوٹی کے لیے پہنا نہیں. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی حکمت ہے ضرور نا, ان پتھروں کی کچھ نہ کچھ تو ہے نا حکمت. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے یاد ہے کہ وہ حجر اسود بھی ہے نا, تو اس میں بھی اثر ہے. اچھا, اگر اس میں اثر نہ ہوتا نا تو اللہ کا رسول کبھی اسے بوسے نہ دیتا, واہ, معصومین اس کو بوسے نہ دیتے, جناب ابراہیم علیہ السلام سے وہ رکھوایا نہ جاتا وہاں پہ اس جگہ, یہ جناب آدم سے رکھوایا نہ جاتا. اثر ہر چیز کا ہے, ہر شے کا اثر ہے. اگر اثر نہ ہوتا تو یہ صفا مروہ کی دوسرے پہاڑوں کی نسبت عظمت نہ ہوتی, کہ وہ آپ چلی تو ہے نا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ قدم, سب پہاڑ ایک ہی جیسے نا, کیوں صفا مروہ کی عظمت کیوں ہے, ان کو شاعر اللہ کیوں قرار دیا؟ طور کی عظمت. سارے جانور ایک جیسے ہیں, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَاعِرِ اللَّهِ, سب جانور ایک جیسے کہاں ہو گئے, نہیں ہوئے نا. اس کو شاعر اللہ کا کیا حکم ہے, شاعر اللہ میں قربانی کا جانور, اور شاعر اللہ کا حکم کیا ہے, ذَلِكَ مَن يُعْظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ کی نشانیوں کا عظمت. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی لیے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک میں بھی انگوٹھی رہتی تھی, اور ائمہ طاہرین کے ہاتھوں میں بھی عقیق کی انگوٹھی رہتی. اچھا, اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے, سمجھئے نہ, یہ شرک ہے اور نہ یہ کرنا کوئی واجب ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے عرض کیا. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, آپ کی بھی میں بات لیتا ہوں, کالر بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شبیر احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی صحیح. رمضان دے وچ عورت دا میڈیا تے آنا یا پروگرام ہوندے نے رمضان دی ساری دی, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ عورت دا آنا کس طرح ہونا چاہیے, ناتا ہی پاتے نے, عورت دا گھر رہنا چاہیے. اچھا سوال ہے, اچھا سوال ہے. مجھ سے آپ کی طرف آتا ہوں, رمضان میں خواتین کا اس طرح پروگرام میں آنا, بیٹھنا, پروگرام کرنا ہمارے پروگرام میں تو نہیں ہے نا. نہیں, الحمدللہ نہیں ہے. گزشتہ بات سے مناسبت کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. دیکھیں, جب کسی معاشرے میں سوال ہوتا ہے نا, تو اس معاشرے کی نبض کو دیکھ کر جواب دینا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی چیزیں شرک, بدعت, رسومات اور خرافات ہیں, وہاں یہ بھی ایک بدعت ہے کہ لوگ پتھر اس نیت سے پہنتے کہ بیماری نہیں آئے گی, میرا کام جلدی ہو جائے گا. تو اس پرسپیکٹیو سے اگر ہم کہیں تو بالکل اس پتھر میں کوئی اثر نہیں ہے. بے شک. جہاں تک علامہ صاحب نے بات کی حجر اسود میں, صفا مروہ میں, دن اور رات میں, تو اس کا جواب انہوں نے خود دیا, قرآن میں ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ. تو حجر اسود جنت سے آیا ہے, اور صفا اور مروہ پہ اما حجرہ کے قدم لگے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا, تو وہ اس قرآنی آیات کی وجہ سے اس میں اثر آیا. بذات ان چیزوں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے. اور ان موقعوں پر ہم قرآن اور حدیث کو تو دلیل بناتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پتھر میں یہ اثر ہے, اس میں یہ اثر ہے, اس میں یہ اثر ہے. اللہ چاہے تو چھوٹے سے پتھر کے اندر اثر ڈال دے, اور اللہ نہ چاہے تو کسی چیز کے اندر اثر نہ ہو. تو ایک بات تو یہ کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اس نیت سے پہنتے کہ یہ بیماری سے بچاتا ہے, اس سے خوشی آئے گی, اس سے میں مصیبتوں سے محفوظ رہوں گا, اس سے یہ ہوگا. پتھر ہی نہیں, کوئی بھی چیز ہو, وہ کوئی بھی چیز, جیسے کالا دھاگا جی جی جی, مجھے نظر نہیں لگی, کوئی بھی چیز. نئی ٹویٹا کرولا گاڑی کے آگے بچے کی چھوٹی گاڑی کے اوپر, گھر کے اوپر سینگ لگاتے ہیں پرانے, گھوڑے کی وہ نال لگا دیتے ہیں. اچھا, دوسرا سوال یہ کہ دیکھیں, خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, قرآن نے کہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. قرن فی بیوتکن یدنین علیہن من جلابیبہن, تو عورت تو گھر سے نکلے ہی نہیں. اگر وہ ضرورت کے لیے نکلتی ہیں تو پردہ کریں, غیر محرم کے ساتھ اس کا بیٹھنا, چہرہ دکھانا, حدیث پاک میں تو لعنت آئی ہے ایسی عورتوں پر, کاسیات و عاریات, جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھر بھی برہنہ ہوگی, جو خود عورتوں مردوں کی طرف مائل ہوگی, مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی, جو دیکھے گی اور اپنے آپ کو دکھائے گی. تو اسی لیے عورتوں کو بالکل نہیں آنا چاہیے. وجہ فرما. اور میں گارنٹی دیتا ہوں ہمارے اس پینل میں جو علماء کرام بیٹھے ہوئے, خواتین کا یہاں پہ ہمارے پروگرام میں ایٹ لیسٹ کچھ نہیں ہوتا, اور یہ بھی خود اس مزاج کے قائل نہیں کہ خواتین کے پروگرام میں جائیں. خواتین کے لیے خواتین کا پروگرام مناسب ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو آپ بالکل ایسے روک دیں, مگر جہاں پہ مردوں کی محفل ہے اس چیز کا خاص خیال رکھا تھا. علامہ صاحب, اس میں آپ میرے خیال ہے آپ کو تائید بھی دیتا ہوں میں, آپ ہمیشہ اس بات کا پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی خاتون پروگرام کا سلسلہ تو نہیں ہے, احتیاط کے حوالے سے پوچھتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیگم سے
ہاں جی السلام علیکم. معذرت قاری صاحب نے ایک لطیف بات کی تھی, اس پہ ہم ذرا سا خوش ہو رہے تھے. آپ کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد اقبال کراچی سے بول رہا ہوں سر. جی فرمائیے. میرا ایک سوال تھا کہ اسلامک بینک کا جو پروفٹ ہے وہ حلال ہے یا نہیں, جبکہ ان کے پاس سارے بینکوں کے پاس سب کے فتوے موجود ہیں مختلف علماء حضرات کے. تو وہ دیکھی بھی ہیں میں نے, میرے پاس پڑے بھی ہیں 10-15. تو کیا کیا جائے اس کے لیے, کچھ ہمیں کو معقول کوئی مشورہ دیا جائے. ٹھیک ہے, مفتی نوید عباسی صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں میں کہ اسلامی بینک کا جو پروفٹ ہے وہ صحیح ہے, جائز ہے؟ دیکھیے جو اسلامک بینکاری ہے اس میں علماء کرام کے فتاوی جات جیسا وہ کہہ رہے ہیں موجود ہیں, بلکہ وہ خود شرعیہ ایڈوائزر وہاں پر ہوتے ہیں. تو ان علماء کرام سے بھی جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کو ذرا حلال کے قریب کر رہے ہیں, اسلامک سسٹم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, بہتری کی جانب قدم ہے. تو وہ استدلال بھی کرتے ہیں مختلف آیات سے, مختلف احادیث سے. تو ٹھیک ہے, جو لوگ ان کی بات مان کے اس طرف جاتے ہیں تو ان پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بھی کسی عالم دین کی بات کو قبول کر رہے ہیں, اور وہ عالم دین بھی خود سے نہیں کہہ رہا, وہ بھی استدلال کر کے جواب دے رہا ہے. اس کے پیش نظر بھی قرآن, حدیث اور فقہا کے اصول ہیں. لیکن ہمارا ذاتی مشورہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہی والی بات جو ابھی یہاں پہ ہوئی ہے کہ الحلال بین والحرام بین, کہ وہ واضح ہیں. تو اس کے درمیان جو چیز شک میں ڈالتی ہے, تبھی تو آپ نے سوال کیا کہ وہ آپ کو شک میں ڈال رہی ہے, اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور چلتے چلتے یہ بات کر دوں, قاری صاحب نے جو جواب دیا وہ ان کے نقطہ نظر سے صحیح ہے. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں اگر کوئی آدمی تراویح میں پیچھے قرآن کھولتا ہے, یا موبائل میں خاص طور پہ سوال تھا, تو موبائل جب وہ کھولے گا تو اس میں کئی طرح کی چیزیں اور بھی آئیں گی, اور اس میں اگر وہ عمل کثیر ہو جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. عمل کثیر کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ یعنی نماز سے اس کی توجہ ہی ہٹ گئی, وہ اس چیز میں لگ گیا. زیادہ عمل. اور اگر یہ عمل کثیر ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تراویحاں پڑھتی تھیں, تو ان کا ایک غلام تھا زکوان, اور وہ تھوڑا کچا حافظ تھا. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان کو قرآن کا نسخہ وہ اٹھا کے وہ آگے پڑھاتا تھا, سید عائشہ اور باقی خواتین پیچھے. تو یہ عمل کثیر نہیں ہوتا؟ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں قاری صاحب ہمارے لیے محترم ہیں, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی تراویح 20 رکعت ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے اجماع سے اسے ثابت کیا ہے, تو یہ حضرات کہتے ہیں ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا, حضرت عمر کا نہیں. لیکن جب قرآن دیکھ کر تراویح میں پڑھنے کی بات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام کی بات پیش کی جا رہی ہے. دیکھیں عمل کثیر کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. اب اس کا کرائٹیریا بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. اب آج کل موبائل میں قاری صاحب اگر دیکھیں گے, ایک تو اس میں ایپ بھی آتی ہے, ایڈز بھی آتے ہیں, پھر اس کے علاوہ صفحے کو بھی آپ نے آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے, میسج بھی آ جاتا ہے, فون بھی آ جاتا ہے. تو مصحف کو دیکھنا اور اس وقت موبائل کو دیکھنا, اس میں تھوڑا فرق ہے. جس مصحف کو دیکھیں, یہ بات تو میں نے بھی کہی. ایک اصطلاح واپسی آ کے کر لیں گفتگو, واپسی آ کے کر لیتے ہیں گفتگو, بہت اچھی لطیف گفتگو ہو رہی ہے. مصحف کو دیکھنا, موبائل کو دیکھنا, اس پہ ذرا فرق ہے. ایک مختصر وقفہ لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. آپ کے سوالات آ رہے ہیں اور آپ وقفے میں بھی صبر نہیں کرتے, ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بس تھوڑی سی دیر کی بات ہے. آپ کے سوالات لے لیتے ہیں, کیا ان کے جوابات ہوں گے آپ کو کچھ دیر بعد دیں گے. کیا کہتے ہیں جی؟ السلام علیکم. یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے. اس حوالے سے علماء کرام سے یہ رہنمائی درکار ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کہ آیا یہ جملہ کہنا درست ہے یا نہیں. اور آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنا درست نہیں ہے, کیا وہ صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ چلیں ایک ہی سوال کو 3 دفعہ 4 دفعہ پوچھنا ہے کہ پچھلی والی بات بھی آپ کی ہو جائے اور یہ بات میں تسلی سے اس کو بھی سمجھا دیتے ہیں. اچھا پہلی بات جو عمل کثیر کی ہوتی ہے اس میں کوئی اختلافی بات میں نہیں کر رہا, میں ایک اصطلاح بتا رہا ہوں. فقہی اصطلاح ہوتی ہے موالات. یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں آ کے ہاتھ دھوئے, وہاں جا کے آپ منہ دھو رہے ہیں, تیسری جگہ جا کے آپ وقفہ کر کے, اس کو موالات یعنی پے در پہ اعمال کو انجام دینا. تو نماز میں بھی چونکہ تلاوت کا تعلق اسی کے ساتھ ہے نا, موالات پے در پہ.
اب اگر ہم بار بار اس کا سہارا لیں، دوسری چیزوں کا سہارا لیں، موبائل کا سہارا لیں اور اس پر نکالنے کے تو موالات ہماری ٹوٹتی ہے. تو ہماری یہ فقہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے لیے موالات، یعنی تسلسل قائم رہے. یہ جو وجہ سے فرما رہے تھے نا کہ وقفہ نہ ہو، اگر وقفہ ہو جائے گا ادھر توجہ تو وہ موالات ٹوٹتی ہے، موالات ٹوٹنے سے پھر نماز باطل ہوتی ہے. یہ ایک اصطلاح میں ہوتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے فرمایا، دیکھیے مختار کل کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، بالکل کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہم آپ کی دلیل دے دیں کہ قرآن مجید سے. دیکھیے قرآن مجید میں ولایت کے درجے بیان ہوئے نا بہت سارے. ولایت نہیں سرپرستی، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کو بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء نا. اسی طرح الذین کفروا اولیاء الطاغوت، مومنین کا ولی جو ہے وہ اللہ ہے اور کفار کا ولی جو ہے ولایت کے درجے. ایک خاص ولایت ہے جو تین مقام، ایک مقام پہ بیان کی گئی تین درجوں کے ساتھ. آئے سورہ مائدہ ہے وہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بس انما کلمہ حسر سب علماء حضرات تشریف فرمائے. یعنی تالا لگ گیا نا، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے جو نا. یعنی انما کا مت کلمہ حسر حصار. یعنی یہ ولایت کون سی ہے؟ یہ وہ ولایت ہے جس کا ہم لوگ لیتے ہیں اور جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ ولی ہے تمہارا، مولا تمہارا، اور تمہارا مولا کون ہے؟ رسول ہے. انما کے ساتھ ہے نا یہاں پہ ایک یہ خاص ولایت کی آیت. اور تیسری وہ شخصیت جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، سب ہمارے یہاں ظاہر ہے اس کی تفاسیر میں مولا عارفان کا ذات ہے، مولا کائنات. تو ہمارا کہنے کے وقت کہ یہ مختار کل جو ہم کس طرح سے اللہ کی ولایت ذاتی ہے، یہ فرق ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں. یہ ہماری برادری کے ذاتی ہے اور رسول کو اور دیگر کو ولایت اللہ نے دی ہے. یہ مختار کل اس طرح سے کہ اللہ نے بنایا ہے، مختار کل جیسے رحمت للعالمین بنایا ہے. ٹھیک ہے، بہت واضح ہو گیا. اور میں اس کے دوسرے زاویے کی طرف آتا ہوں. سوالات مجھے آپ کی تیزی سے لینے ہیں. جس شخص کی معرفتی کل آپ ہیں، اس کی تو کل کائنات آپ ہیں، پھر مختار بھی آپ ہیں اس زاویے میں. ٹھیک ہے، ہاں اگر کہیں کوئی شرک کا پہلو تو ظاہر ہے کوئی مسلمان موحد اس کو مان نہیں سکتا. آئیے جی، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میرا سوال مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے وہ بتا دیں، اور اس حوالے سے بھی بتائیں کہ سید کو صدقہ فطر دے سکتا ہے یا سید کا صدقہ فطر لینا کیسا ہے؟ اس پہ تو بات بھی ہو گئی ہماری. جی ایک اور سوال ہے کوئی تو رکھ لیں، ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی، خود قریشی صاحب نے بات کی ہے اس کے حوالے سے. اسی پہ بات کر لیتے جی مختصر کرتے ہیں کہ وقت کمی، آپ بیان کرتے ہیں. سوال بھی دے دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے مختار کل کے بارے میں سوال کیا تو ہم لفظ کو سمجھیں. مختار کل ساری چیزوں کا اختیار. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی خود مختار ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور لوگوں کے لیے اختیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھی دیا وہ اس کو علم عطائی کہتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ دیا ہے لیکن اللہ سے کم ہے. تو مختار کل کا جو مطلب ہے نا، اگر ہم اس مطلب کو سمجھیں گے، مختار کل صرف اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے. جہاں تک ولایت کی علامہ صاحب نے بات کی، ولایت کی دو قسمیں. ایک ولایت عامہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے مومنوں کا ولی ہے. ایک ولایت خاصہ، ان اولیاؤہ الا المتقون. اور انما ولیکم اللہ جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی ظاہر مفسرین نے جو ہے وہ تمام ایمان والوں کو شامل کی. جی ڈاکٹر صاحب آپ مختصر کرتے ہیں. ابھی کافی ٹائم نہیں، وہ میں نے کلام بھی کرنا ہے، آپ کے پاس آ گیا ورنہ ایک ہی ثواب لینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے، اور یہ جو شفاعت کبریٰ اللہ کے رسول قیامت والے دن ساری امت کی سفارش کریں گے. جو شخص مختار کل ہوتا ہے اسے سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود مالک ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے. اسے کون؟ وہ تو مختار کل ہے. جب حبیب اللہ سے سفارش کرے گا کسی کی تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مختار کل اللہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات میری یہ رہتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا، وہ قول اگر حضرت عائشہ کا وہ فتویٰ فقہ حنفی کے موافق آیا تو اسے فوراً مان لیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر آج کے دور میں اللہ کے رسول ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے. شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کا اپنا فرمان یہ ہے لا تمنعوا نساءکم المساجد، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. وہاں حضرت عائشہ کی رائے تسلیم کی جا رہی ہے.
اور یہاں سیدہ عائشہ کو کہا جا رہا ہے دیکھو جی یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو حضرت عائشہ نے کیا، وہ کیا، حضرت عائشہ کی بات کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا ایک سد باب کر دوں تو بحث پر آئے، بحث ہو نہیں کہس نہیں ہوا، کنفیوژن ہو رہا ہے. نہیں میں اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انما کی ولایت جو تین ولایتیں ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہے، اللہ کی ذاتی ہے، اللہ کی ذاتی ہے، ان کو عطا ہے. یہ میں نے بھی کہا ہے نا کہ اللہ نے ان کو عطا کی ہے. ایک منٹ اویس بھائی ایسا نہیں کریں، گزارش یہ ہے کہ حدیث مبارکہ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، حضور دینے والے ہیں. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. تو یہ جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نہیں دے رہے، اللہ کی عطا ہی سے دے رہے ہیں. اس طرح تو جب معاملہ یہ ہو گیا کہ اس میں کوئی شرک کا پہلو باقی بچے گا نہیں. باقی جو قاری صاحب نے استدلال کیا کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، تو قیامت اور جو جنت کے معاملات ہیں ان کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ان معنوں کو لیتے ہوئے میں شعر کہہ سکتا ہوں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، دی کنجیاں سارے خزانوں کی خدا نے، محبوب کہاں مالک و مختار بنایا. ان معاملوں میں بالکل ٹھیک کلام پڑھیں گے، اس کے بعد ساتھ افطار پہ جائیں گے. خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، عطا کیا. میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے، کرم علی